لیکن چونکہ مجھ پر واجب تھا کہ میں ان کے خواہش کا احترام کروں اور میں ان کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی ہمت اور جسارت میں نے کی کہ میں آپ کے سامنے آ کے کچھ بیان کروں. اس ممبر کا سلیکشن یا اس ممبر کو ہم نے اس لیے چنا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے خاندانی مجالس یہاں ہوتی آئی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بزرگوں کے دعا سے میرے زبان کی کچھ لکنت کم ہو جائے اور میں آپ کے سامنے جو بھی کہنا چاہتا ہوں بغیر لکنت کے آپ کے سامنے بیان کر پاؤں. اور آپ لوگ بزرگوں کے لیے مجھ کو امید ہے کہ مجھ کو دعا دیں گے اور مجھے میری ہمت بڑھائیں گے کہ شاید میں اپنے والدہ کے خواہش کو پورا کر سکوں. صلوات. آج 9ویں محرم ہے اور ابھی آپ نے ایک بہت مارکت لارا سوز میں حجن بھائی سے سنا. اس مصائب کے بعد اس کی گنجائش نہیں تھی کہ میں یہاں پر آ کر کے کچھ آپ لوگوں کا وقت لوں, لیکن ثواب میں داخل ہونے کے لیے حکم والدہ کی اطاعت کے لیے میں نے آپ لوگ کو زحمت دینا گوارا کیا. امید ہے کہ آپ معاف کریں گے. یہ عبادت ہے بھائی. یہ ہم لوگوں کے لیے سمجھیے کہ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ہم لوگ جناب سیدہ کی تکالیف پر نظر ڈالیں اور ان کے واقعات کو اپنے سامنے نظر کر لائیں. آپ دیکھیں گے کہ 10 ہجری تک وہ عورت, عظیم الشان عورت جس نے رسول خدا کے سائے میں اور وہ اس وقت تک کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی نازیبا کلمہ استعمال کر سکے یا کوئی نازیبا بات ان کو بتا سکے, لیکن یہ قسمت کی ستمظریفی کہیے کہ جو اسلام کا سب سے بہادر شخص اس کی زوجہ, جو اسلام کا بانی, اس کی دختر ہوتے ہوئے بھی جس تکالیف کو اس نے برداشت کیا اور مرثیہ کہا ہے محبت کا, شاید اگر دن پر یہ اتنی مصیبتیں پڑتی یہ مصیبتیں اس کو سیاہ رات میں تبدیل کر دیتے. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہادر وقت کے گلے میں رسی ڈالا جائے اور بہادر وقت خاموش رہے, بہادر وقت کے زوجہ کے بدن پر جلتا ہوا ہوئے دروازے سے محسن کی شہادت ہو جائے اور وہ برداشت کرے. اس سے بڑا کہاں بہادری کہاں سے آ سکتی ہے؟ کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت علی نے ان سبوں کو برداشت کیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اگر حضرت علی تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تو ان کے خلاف ظلم ہوتا. اور یہی جناب سیدہ جب باغ فدق کے لیے دربار میں جا رہی ہیں, جس کے دروازے پر رسول آتے تھے, جب کہیں مارکے میں جاتے تھے تو مارکے کے جانے کے پہلے ان کو سلام کرنے آتے تھے, اس دروازے پر آتے تھے تو سب سے پہلے وہاں ملاقات کرتے تھے. لیکن جب وہاں سے وہ یہ وقت آ گیا ہے فدق کے لیے ان سے گواہی مانگی گئی اور کہنا جناب سیدہ کا کہ میں گئی اس دربار میں اور لوگوں کا بیان کرنا ہے کہ سیدہ جس وقت گئی تھی ان کے سارے بال سفید سیاہ تھے اور جب وہاں سے سفید ہو چکے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ان کی ہوئی اور اس تکلیف کو انتہا پہنچا دیا یزید ملعون نے کہ امام حسین کا سر قلم کیا. امام حسین نے جیسے ہی وہ خلیفہ ہوا, امام حسین علیہ السلام کا سر اس نے قلم کرایا اور جگہ جگہ اہل بیت رسول کو در بدر پھیلایا, قید کیا.